آپ کی گلی میں آپ کی ووٹوں سے جیتا ہوا ایم پی اے روڈ بنا دے، آپ چوک پہ لکھتے ہو شکریہ، مہربانی، شاباش، کبھی کبھی وہ خود بھی لکھواتا ہے، کبھی آپ بھی لکھتے ہو شاباش، روڈ بنا دیا، احسان کر دیا، تم نے ووٹ دیا تھا، گلی بنا دی، چوک بنا دیا، سیوریج ڈال دی، بجلی دے دی، سوئی گیس دے دیا، آپ کہتے ہو شکریہ۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے تو نے یہ بورڈ لگایا ہے، اس کا نام لکھا ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ بدعنوان ہے، یہ بد کردار ہے، یہ زانی ہے، وہ کہتا ہے خبردار ہوگا۔ میرے سامنے مت کہے میرا محسن ہے۔ میں نے کہا تیرا محسن کیسے ہوا؟ کہتے گلی بنائیے۔ تیرا محسن کیسے ہوا؟ پانی دیے، جو گلی بنائے، جو پانی دے وہ محسن ہے۔ اس کی توہین، اس کے کرپٹ ہونے کے باوجود تم برداشت نہیں کرتے، جنہوں نے گلی بازار نہیں، اسلام کا پورا موٹر وے دیا ہے، جو مدینہ سے چلتا ہے، شاہ لطیف ٹاؤن تک آتا ہے، کابل قندھار تک پہنچتا ہے، جنہوں نے دین، اسلام، کلمہ، ایمان، پورا قرآن دیا، کیا وہ محسن نہیں ہے؟ اگر تو اپنے روڈ اور چوک بنانے والے کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تو جا کر دنیا کو بتا دے ہم صحابہ کی توہین کرنے والے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز، مکرم، محترم، ذی وقار علماء کرام، سامعین مکرم، ہر دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے آج کے اس انتہائی خوبصورت اور پروقار مدرسہ عمر بن خطاب کے اس سالانہ اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں ان تمام بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ان کے والدین کو، ان کے آئے ہوئے رشتہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مدرسہ کی انتظامیہ کمیٹی، مولانا شعیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن نے بڑی محنت، محبت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا، اور آج اس کا رزلٹ اور نتیجہ آیا کہ 11 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور ان کی دستار بندی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسٹیج پر بہت سارے جید علماء کرام، مشائخ اعظام اور اکابرین ملت تشریف فرما ہیں۔ یقیناً ان سب کی موجودگی میں مجھ جیسے کم علم اور کم عمل اور کم عمر انسان کیا گفتگو کر سکتا ہے، لیکن حضرات کی محبت اور دعاؤں کی بدولت سے اپنی حاضری لگانے کی غرض سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ان والدین کو بالخصوص جن کے بچوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا، اور ان بچوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت سے انہیں مالا مال کیا اور اتنی بڑی دولت سے مزین کیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی
اور اہم ترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بچے انسان کے سینے میں محفوظ ہو جائے، یہ جسے اللہ دے اسی کو ملتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے علماء اور قراء بسا اوقات کچھ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ جب دنیا کے لحاظ سے لوگوں کو بلندی اور عروج پر دیکھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم کیا مسجد میں ہیں اور ہم کیا مدرسے میں ہیں اور ہمارے سر پر ٹوپی ہے اور ہمارے سر پر پگڑی ہے، وہ دیکھو فلاں کا بچہ اتنا بڑا بستہ اپنے کندھے پر لگائے ہوئے جا رہا ہے، اس کے لیے گاڑی لگی ہوئی ہے، اس کے لیے اہتمام ہے، اس کے لیے بندوبست ہے، وہ گھر کا کھانا کھاتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر رہتا ہے۔ میں مدرسے میں آتا ہوں صبح سے شام تک، یہاں رہتا ہوں اور رات بھی کبھی یہاں رہتا ہوں، وہ میرے سے اعلیٰ ہے یا میرے سے بہتر ہے، یہ آپ کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ اعلیٰ نہیں ہیں، اعلیٰ آپ ہیں۔ وہ بلند نہیں ہیں، بلند آپ ہیں۔ وہ صاحب مقام نہیں ہیں بلکہ صاحب مقام آپ ہیں۔ وہ صاحب عزت نہیں ہیں بلکہ صاحب عزت آپ ہیں۔ وہ قابل شرف نہیں ہیں بلکہ آپ قابل شرف ہیں اور آپ قابل عظمت ہیں۔ وہ سب تو قابل رحم ہیں اور آپ قابل شرف ہیں۔ آپ پوچھیں گے ہم کیسے قابل شرف ہو گئے اور ہم کیسے قابل عزت ہو گئے اور ہم کیسے بلند مقام ہو گئے؟ اس کی اتنی سی مثال سمجھو کہ آپ جس تعلیم کے ساتھ وابستہ ہو اسے قرآن کی تعلیم کہا جاتا ہے، اسے کتاب کی تعلیم کہا جاتا ہے، اور یہ تعلیم زمینی نہیں ہے، یہ تعلیم آسمانی ہے۔ اس کی نسبت بلند ہے، اس کی نسبت اعلیٰ ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا اس کی نسبت کیسے بلند ہے اور کیسے اعلیٰ ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا اور دل و دماغ کو تازہ کرنا پڑے گا اور تازہ کر کے بیٹھنا پڑے گا کہ یہ کیسے مکرم ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ قرآن صرف کتاب اللہ نہیں ہے بلکہ قرآن کلام اللہ ہے، اور کلام کس کا ہے؟ اس کے جملے بتا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتنا اعزاز اللہ نے آپ کو دیا کہ اپنا کلام آپ کو دیا اور آپ نے اللہ کے کلام کو پڑھا۔ آپ کون سا کلام پڑھ رہے ہو؟ آپ وہ کلام پڑھ رہے ہو جو اللہ نے خود کہا ہے، جو اللہ کے الفاظ ہیں، جو اللہ کے جملے ہیں، جو اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، جو اللہ کے کہے ہوئے الفاظ ہے۔ یہ عزت آپ کو حاصل ہے کہ آپ وہ عزت اور عظمت والے الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ کلام اللہ کا کلام اللہ نے جبرائیل کو دیا، اور جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتوں کے سردار نے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر پیغام لاتے رہے اور وحی لاتے رہے، وہ اس قرآن پاک کو اللہ سے لے کر حضور تک لے کر آئے ہیں۔ اور تیسری اور بڑی اور اہم نسبت کہ یہ کلام پاک امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر، جان جہاں، محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، راحت العاشقین، امام الاولین، امام المرسلین، ہادی عالم، رحمت کا کل، رحمت کا مجسم، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، خوبی کائنات، تدبر کائنات، حکمت کائنات، دنائی کائنات، بلائی کائنات، فخر کائنات، حسن کائنات، جلال کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، عزت کائنات اور فخر کائنات نے اس کلام کو خود پڑھا ہے، جبرائیل سے لے کر خود پڑھا ہے، اپنے لبوں سے اس کلام کو ادا کیا ہے۔ پھر فخر کائنات نے یہ کلام اس امت کے سب سے بہترین طبقے، جسے قرآن نے کہا خیرکم کنتم امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو اس امت میں سب سے بہترین طبقہ تھا، اس امت کو یہ کلام دیا۔ آپ نے معمولی کلام نہیں پڑھا، یہ اللہ کا دیا ہوا کلام ہے، یہ جبرائیل کا لایا ہوا کلام ہے، یہ حضور کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ ارے اس کلام میں کیا ہے؟
کبھی غور تو کرو، توحید اس کتاب میں ہے، رسالت اس کتاب میں ہے، وحدانیت اس کتاب میں ہے، حقانیت اس کتاب میں ہے، صداقت اس کتاب میں ہے، دیانت اس کتاب میں ہے، اچھائی اس کتاب میں ہے، خیر اس کتاب میں ہے، نبیوں کا تذکرہ اس کتاب میں ہے، رسولوں کا تذکرہ اس کتاب میں ہے، پیغمبروں کی تبلیغ اس کتاب میں ہے، رسولوں کی ولادت اس کتاب میں ہے، کائنات کا نقشہ اس کتاب میں ہے، دنیا کا وجود اس کتاب میں ہے، علم کی باتیں اس کتاب میں ہے، عمل کی باتیں اس کتاب میں ہے، کمال کی باتیں اس کتاب میں ہے، جلال کی باتیں اس کتاب میں ہے، تدبر کے قصے اس کتاب میں ہے، حکمت اور دانائیاں اس کتاب کے اندر ہے، بلائی اور اچھائی اس کتاب کے اندر ہے، حقوق کی بات اس کتاب کے اندر ہے، تحفظ کی بات اس کتاب کے اندر ہے، رسالت کی بات اس کتاب کے اندر ہے، دیانت کی بات اس کتاب کے اندر ہے، امانت کی بات اس کتاب کے اندر ہے، ہود کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے، سلیمان کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے، یحییٰ علیہ السلام کی باتیں اس کتاب کے اندر ہے، آدم علیہ السلام کا بننا اس کتاب کے اندر ہے، خلقت کا پیدا ہونا اس کتاب کے اندر ہے، زمین آسمان کا بنایا جانا اس کتاب کے اندر ہے، چاند سورج ستاروں کی باتیں اس کتاب کے اندر ہے، پہلوں کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے، بعد والوں کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے، نیکوکاروں کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے، بدکاروں کی پہچان اس کتاب کے اندر ہے، مومن کی پہچان اس کتاب کے اندر ہے، منافق کی پہچان اس کتاب کے اندر ہے، مسلم اس کتاب کے اندر ہے، کافر کے تذکرے اس کتاب کے اندر ہے، رحمان کی تفسیر اس کتاب کے اندر ہے، شیطان کی باتیں اس کتاب کے اندر ہے، دنیا کی رہنمائی اس کتاب کے اندر ہے، ہدایت کا سامان اس کتاب کے اندر ہے، رہنمائی کی باتیں اس کتاب کے اندر ہے، خلقت کی عظمت اس کتاب کے اندر ہے، انسان کا مقصد اس کتاب کے اندر ہے، فرشتوں کی پیدائش اس کتاب کے اندر ہے، فرشتوں کی باتیں اس کتاب کے اندر ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کے تذکرے اس کتاب کے اندر ہے، حضور کی نبوت اور رسالت کی بات اس کتاب کے اندر ہے، ختم نبوت کی بات اس کتاب کے اندر ہے، آخرت کی باتیں اس کتاب کے اندر ہے، محشر کی باتیں اس کتاب کے اندر ہے، جہاں بننے سے پہلے کیا تھا اس کتاب کے اندر ہے، جہاں جانے کے بعد کیا ہوگا اس کتاب کے اندر ہے، قیامت کیسے برپا ہوگی اس کتاب کے اندر ہے، دین کیسے آئے گا اس کتاب کے اندر ہے، محشر کیسے ہوگا اس کتاب کے اندر ہے، جنت کیسی ہوگی اس کتاب کے اندر ہے، جہنم کا کیا تذکرہ ہے اس کتاب کے اندر ہے، جنتی کون ہے اس کتاب کے اندر ہے، جہنمی کون ہے اس کتاب کے اندر ہے، پہلی قوموں نے کیا کیا اس کتاب کے اندر ہے، نمرود کون تھا اس کتاب نے بتایا، حامان کون تھا اس کتاب نے بتایا، ابو جہل کون تھا اس کتاب نے بتایا، اور دوسرے بادشاہ جنہوں نے اسلام کے مقابلے میں آ کر اپنی سد سکندری کا مظاہرہ کیا وہ کون تھے، قرآن نے بتایا۔ ہر چیز کی تاریخ پڑھتے رہو، دنیا کہتی ہے ہر چیز جس کے پاس محفوظ ہے وہ قرآن ہے، موجود ہے وہ قرآن ہے، جس نے اپنے سینے میں رکھی ہے وہ قرآن ہے، ساری دنیا کی حقیقت کو جس نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے وہ قرآن ہے۔ تو کہنے والے نے کہا ہر چیز تو قرآن کے پاس ہوئی، توحید سے لے کر رسالت تک ہر چیز قرآن کے پاس ہے، نبوت سے لے کر جناب کائنات کی عظمت تک ہر چیز قرآن کے پاس ہے، اور اللہ کی ہر بڑائی قرآن کے پاس ہے، نبیوں کے سارے تذکرے قرآن کے پاس ہے، کائنات کی ساری باتیں قرآن کے پاس ہے۔ تو مجھ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا بولی صاحب ساری چیزیں قرآن کے پاس ہے، یہ تو بتاؤ قرآن کس کے پاس ہے؟ سب کچھ قرآن کے پاس ہے۔ اور آج اگر ہم کسی چیز پر بھی دلیل مانگتے ہیں، دلیل کے طور پہ پشت پہ جہاں بھی کھڑا ہے وہ قرآن کھڑا ہے۔ توحید کی بات آتی ہے، دلیل کیا ہے؟ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ
इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम खलक़स समावाति वल अर्ज़ युकव्विरुल लैला वन नहार सख़रश शम्स वल क़मर लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा। जब भी तौहीद की बात करते हो, वहदानियत की बात करते हो, अल्लाह की बात करते हो, रबूबियत की बात करते हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसकी पुष्प पर अगर दलील खड़ी है तो सिर्फ कुरान खड़ा है। नबियों की बात करते हो तो पुष्प पे अगर कोई खड़ा है तो कुरान खड़ा है। मैं पूरी दुनिया की यहूदियत और ईसाईयत को कई जगह चैलेंज देके कह चुका हूं, आओ ईसा अलैहिस्सलाम की अज़मत कुरान को छोड़कर बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकत कुरान को छोड़कर बताओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत कुरान को छोड़कर बताओ। रब्बे अज़्ज़ल जलाल की कसम, तुम्हारे नबियों की भी तारीफ अगर तारीख किसी ने बताई है तो वो कुरान में है। हर चीज की पुष्प पर दलील बन के कोई खड़ा है, वो कुरान है। मैंने जुमला कहा, सब कुछ कुरान के पास है, हर चीज कुरान के पास है, हर चीज कुरान के पास मौजूद है। तो मुझे कहने वालों ने कहा सब कुछ कुरान के पास मौजूद है, कुरान किसके पास है? तो मैंने कहा यही जुमला तो मैं कहलवाना चाहता था, यही बात तो मैं बताना चाहता था, यही फलसफा तो मैं कहलवाना चाहता था, यही बयानिया तो मैं आपको बताना चाहता था कि सब कुछ कुरान के पास है और कुरान सहाबा के पास है। सब कुछ कुरान के पास। कुरान किसके पास? जरा यूं नहीं, ये ढीले ढीले लोग मुझे पसंद भी नहीं है। कैसे? किसके पास? किसके पास? आप कहेंगे कुरान सहाबा के पास कैसे? सुनो, अल्लाह ने कुरान दिया जिब्राइल को, जिब्राइल ने दिया हुजूर को, हुजूर ने किसको दिया? किसको दिया? सुनो, पहली किताबें उतरी, फरमाया व कतबना लहू फिल अलवाह, हमने ये तख्तियों पे लिख कर दी। कुरान उतारा, तख्तियों पर लिख कर नहीं दिया। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन नज़ल बि रूहुल अमीन बिमा नुज़िला अला मुहम्मद। अल्लाह ने जिब्राइल को, जिब्राइल ने हुजूर को लिखा हुआ नहीं दिया। उधर से यूं आया, इधर से यूं आया, और रसूल ने जब सहाबा को दिया लिखा हुआ, लिखा हुआ। ये जैसे आज आपके घर में किताब मौजूद है ना, हम तो इस जमाने के किसी आज के मोहल्ले के बच्चे को पूछो ये तुम जो रोटी खा रहे हो कहाँ से आई है, वो कहता है दुकान से आटा है। उसको दुकान के पीछे का पता नहीं कि ये हल चला था, ये बीज डाला था, ये फसल उगी थी, इसे पीसा था, इससे बाकी चीज़ें और निकली थी, उसके बाद ये मिल में आया था, आने के बाद उस दाने को पीस कर फिर आटा बना। ये बच्चे को पता नहीं है, इसलिए कि बच्चे के सामने ये सब कुछ हुआ नहीं है। आपके घर में कुरान है, आपकी मस्जिद में कुरान है, आपके मकतब में कुरान है, आपके मदरसे में कुरान है, आपके दिल में कुरान है, आपकी नमाज में कुरान है, आपके रोज़े में कुरान है, आपके सजदों में कुरान है, आपके क़ुनूत में कुरान है। आपको और मुझे क्या पता ये आया कहाँ से है? हम कहते हैं किताब में लिखा हुआ है, ये यूं लिखा हुआ नहीं था। कहा तो है किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि ये अंधेरों से निकालने के लिए किताब आई है। लेकिन उस वक्त यूं सफ़ों में और जिल्द में रखी हुई किताब नहीं थी, बल्कि कभी किसी पत्ते पे लिखा हुआ है, कोई किसी दरख्त पे लिखा हुआ है, कोई किसी हड्डी पे लिखा हुआ है, कोई किसी पत्थर पे लिखा हुआ है। हुजूर ने भी सहाबा को कुरान पढ़ाया, लिख कर नहीं दिया। ये लिखा किसने? इसे तहरीर में कौन लाए? इसे जमा किसने किया? इसे किताब किसने बनाया? इसे बनाने के बाद पेश किसने किया? जाओ किसी दुनिया के शेखुल हदीस से पूछ लो, या शेखुल तफसीर से पूछ लो, मुहर्रिख से पूछ लो, या मुहद्दिस से पूछ लो, मुफस्सिर से पूछ लो, या मुहक्किक से पूछ लो, दानिश्वर से पूछ लो, या अदीब से पूछ लो, अपनों से पूछो या बेगानों से पूछो, हनफियों से पूछो या हम्बलियों से पूछो, शाफियों से पूछो या मालिकियों से पूछो, देवबंदियों से पूछो या बरेलवियों से पूछो, अहले हदीसों से पूछो या अहले सुन्नत से पूछो, तुम्हारी मर्जी है, सबसे सवाल करो। सब कुछ कुरान के पास मौजूद है। कुरान किसके पास है? लिखा किसने है? महफूज किसने किया है?
پڑھا کس نے ہے؟ پہلے قاری کون ہے؟ پہلے حافظ کون ہے؟ پہلے عالم کون ہے؟ پہلے متعلم کون ہے؟ پہلے مدرس کون ہے؟ پہلے معلم کون ہے؟ لینے والے کون ہیں؟ رکھنے والے کون ہیں؟ سمجھنے والے کون ہیں؟ سینے میں، دل میں، وجود میں، کردار میں، گفتار میں اپنانے والے کون ہیں؟ لے کر چلنے والے کون ہیں؟ پھیلانے والے کون ہیں؟ پہنچانے والے کون ہیں؟ پڑھانے والے کون ہیں؟ جس سے بھی سوال کرو گے ایک ہی جواب آئے گا، اور جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا صحابہ 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 صحابہ۔ بھائی سب کچھ قرآن کے پاس ہے۔ قرآن کس کے پاس ہے؟ آج ہمارے پاس لکھی ہوئی کتاب ہے، لکھنے والے کون؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ ان کے لکھنے کا ذکر بھی، ان کے پڑھوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا کہ لکھنے والے یہ لوگ ہیں، لہٰذا قرآن کو لکھا صحابہ نے۔ جس نے لکھا اسی کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ نے جبرائیل کو دے دیا، جبرائیل نے حضور کو دے دیا، اور حضور نے سارے کا سارا پورے کا پورا کس کو دے دیا؟ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج آپ کے حافظ بچے ان کے سروں پہ دستار رکھی اور دستار رکھ کے انہیں عزت دی، کیوں دی ہے؟ آپ کہتے ہو ان کے سینوں میں قرآن موجود ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں یہ سچا ہے یا نہیں ہے؟ پورا ہے یا نہیں ہے؟ مکمل ہے یا نہیں ہے؟ زمانہ کتنا گزر گیا جب یہ اترا تھا، اس زمانے سے لے کر آج تک کتنا زمانہ گزر گیا؟ تو کہنے والے کہتے ہیں 1500 صدیاں گزرنے کو ہیں، اور 1500 سال گزرنے کو ہیں، اور 15ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اب بھی ویسا ہی ہے؟ کہتے ہیں اب بھی ویسا ہی ہے۔ میں نے کہا جیسے مکہ میں تھا ویسا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ مدینہ میں تھا ویسا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ بدر میں تھا ویسا ہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ حضور کے وقت میں تھا ویسا ہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا ایسا کہو گے اس لیے کہ جنہیں دیا تھا انہیں بدلنے نہیں دیا، ان نے تحریف نہیں ہونے دی، ان نے کوئی جملہ نہیں چھوڑا، ان نے کوئی لفظ نہیں چھوڑا، انہوں نے کوئی حرف نہیں چھوڑا، جو سنا ویسے ہی پہنچا دیا۔ تم کہتے ہو مکہ میں بھی ایسا ہی تھا، مدینہ میں بھی ایسا ہی تھا، حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ میں اس سے ایک بات بڑھ کے آگے کہتا ہوں، جیسا لوح محفوظ میں تھا آج بھی ویسا ہی موجود ہے۔ آج بھی پورا موجود ہے۔ 500 سال نہیں گزرے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب بدل گئی، موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی کتاب بدل گئی، دیگر آسمان سے اترنے والی کتابیں تبدیل ہو گئی۔ کم وقت گزرا تھا، 1500 سال ہونے کو ہے، قرآن کا ایک حرف بھی بدلا۔ علماء کرام، محبت کی دنیا میں کبھی کبھی آگے چلا جاتا ہوں، کچھ دل سے مجبور ہوں۔ محبت یا صحابہ رسول کوئی خدا کی شان ہے، اس قدر اللہ نے دل میں ڈالی ہے، کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا، مولوی صاحب آپ کہتے ہو کہ یہاں بدلا کچھ نہیں اور وہاں بدل گیا، آپ یہ بدل گیا کہہ کر کیا ان نبیوں کی توہین نہیں کر رہے؟ میں نے کہا نہ بابا نہ، کیا بات کر رہے ہو؟ نبیوں نے تو پہنچا دیا تھا، بدلا تو بعد کے لوگوں نے ہے، انہوں نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، لیکن بعد میں ان کا سارا دین بدل گیا اور تبدیل ہو گیا، اور اللہ نے حضور کو اسی لیے بھیجا کہ پہلے سارے ادیان تبدیل ہو گئے اور کچھ باقی نہیں بچا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ پہلے بدل گیا تھا اب کیوں نہیں بدلا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ محبت سے ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا۔ میں نے اپنی محبت میں اسے جواب دیا، کہا وہاں بدلا کیوں، یہاں بدلا کیوں نہیں؟ وہاں تبدیل ہو گیا، یہاں تبدیل کیوں نہیں ہوا؟ وہاں اس کو رگڑ دیا گیا، یہاں موجود کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے جواب میں کہا ان کے پاس کوئی ابو بکر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی عمر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی عثمان نہیں تھا، ان کے پاس علی نہیں تھا، طلحہ نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، سعد نہیں تھا، بلال نہیں تھا، خباب نہیں تھا، خبیب نہیں تھا، حمزہ نہیں تھا، جناب ان کے پاس حسن نہیں تھا، حسین نہیں تھا، کوئی معاویہ جیسا جوان نہیں تھا، کوئی لکھنے والا قرآن محفوظ کرنے والا کتاب نہیں تھا، کوئی فاطمہ الزہرا نہیں تھی، خدیجہ الکبریٰ نہیں تھی،
عائشہ صدیقہ نہیں تھی, حفصہ نہیں تھی, جویریہ نہیں تھی, ام کلثوم نہیں تھی, جناب زینب نہیں تھی, جناب رقیہ نہیں تھی, بدلتے چلے گئے. اس نے کہا یا بدلا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیسے بدلتا؟ یا ابو بکر تھا, یا عمر تھا, یا عثمان تھا, یا علی تھا, یا طلحہ تھا, یا زبیر تھا, یہ تپتی ریت پہ لیٹ گئے مگر قرآن نہیں چھوڑا, چلتے انگاروں پہ چل گئے مگر قرآن نہیں چھوڑا, تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے مگر قرآن نہیں چھوڑا, باطل سے ٹکرا گئے مگر قرآن نہیں چھوڑا, ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی مگر قرآن نہیں چھوڑا, ظلم و ستم کی چکی میں پس گئے مگر قرآن نہیں چھوڑا, بچہ یتیم کروا دیے مگر قرآن نہیں چھوڑا, بیویاں بیوہ کروا دی مگر قرآن نہیں چھوڑا, باغات چھوڑ دیے مگر قرآن نہیں چھوڑا, دولت کو ایک طرف رکھ دیا مگر قرآن نہیں چھوڑا, رشتہ داروں کو علیحدہ کر دیا مگر قرآن نہیں چھوڑا, علاقہ چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا مگر قرآن نہیں چھوڑا, پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے پاپا باندھ لیے مگر قرآن نہیں چھوڑا, دنیا کے دینے سہ لیے مگر قرآن نہیں سہا, ظلم و ستم اور جبر کی چکیوں میں پستے رہے, قرآن نہیں چھوڑا, رحمان کو نہیں چھوڑا, نبی آخر زمان کو نہیں چھوڑا, وہ مارتے رہے, یہ قرآن محفوظ کرتے رہے. ارے 313 ہو کر ہزاروں کے لشکر کے سامنے آنا پڑا, قرآن نہیں چھوڑا, تلواروں کے مقابلے میں ٹہنیاں اٹھانی پڑی, قرآن نہیں چھوڑا, بڑی قوت کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا پڑا, قرآن نہیں چھوڑا, سامنے بڑی بڑی سواریاں تھی یہ پیدل چل پڑے مگر قرآن نہیں چھوڑا, سامنے حاکم حکمران سردار اور وڈیرے اور نواب کھڑے ہو گئے مگر انہوں نے قرآن نہیں چھوڑا. اسی لیے تو رہتی دنیا تک قرآن انہوں نے محفوظ کیا ہے. حضور جب دنیا سے گئے ہیں اس وقت کتاب یوں قرآن کی صورت میں موجود نہیں تھا, لکھنے والے, جمع کرنے والے, تحریر کرنے والے, کئی نام ابو بکر آتا ہے, کئی عمر آتا ہے, کئی عثمان آتا ہے, کئی معاویہ آتا ہے, ان کی محنت سے یہ قرآن کتاب بنا ہے, کتاب بن کر دنیا میں پھیلا ہے. اسی لیے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے. مفسرین نے اس کے بڑے معنی کیے, میں خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں, ذالک الکتاب وہ یہ بعید کا اشارہ ہے, دور کا اشارہ ہے, وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. یہ کیوں نہیں کہتے حاضل کتاب, اس میں کوئی شک نہیں, کہ دنیا کو بتاؤں گا جب یہ کتاب قرآن کتاب کی صورت میں تمہارے پاس آئے گا, ابو بکر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں, عثمان کے زمانے میں جب مذہب بنے گا اور مذہب بن کر دنیا پہ چھا جائے گا, ہر گھر میں یہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے جسے ابو بکر, عمر, عثمان و علی نے جمع کر کے دنیا کو دے دیا ہے. سب کچھ قرآن کے پاس ہے. جملہ یاد ہے قرآن. اگلا جملہ سمجھنا وقت کے اختصار کے ساتھ. آپ کے بچوں کے دل میں قرآن ہے, آج یہ حافظ قرآن ہے. مجھے محبت میں علماء کرام یہ جملہ بھی کہنے دو, آپ کے بچوں کے دل میں قرآن ہے اور قرآن کے دل میں صحابہ ہیں. آپ کے بچوں کے دل میں قرآن ہے اور قرآن کے دل میں صحابہ ہے. آپ کے بچوں نے قرآن کو محفوظ کیا ہے اور قرآن نے صحابہ کو محفوظ کیا ہے. آج کا خطیب اور ادیب قرآن کا تذکرہ کرتا ہے اور قرآن صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے. آج کے لوگ قرآن کو لکھتے ہیں اور قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے. دنیا آج قرآن کی تعریف کرتی ہے اور قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے. بات یہی نہیں ہے. میں محبت کے لیے 2 جملے اور کہنا چاہتا ہوں. ابھی رمضان آنے والا ہے, آپ روزے رکھیں گے. میں نے کہا کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں قرآن نے حکم دیا. میں نے کہا کیا دیا؟ کہا قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. آپ کہتے ہو قرآن نے ہمیں کہا تم پر روزے فرض کیے گئے اس لیے ہم روزے رکھتے ہیں, ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں. میں نے کہا جس وقت قرآن اتر رہا تھا اور دیکھ کر خطاب کر رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا, تم تھے؟ کہتے ہیں نہیں. تمہارے بڑے تھے؟ کہتے ہیں نہیں. اس سے بڑے تھے؟ کہتے ہیں نہیں. اس سے بڑے تھے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا ایک سوال کرنے لگا, جب قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اس وقت مومن کون تھے؟ کون تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا پہلے وہ ایمان لائے, پہلے وہ مومن ہوئے, جیسے ہی مومن ہوئے قرآن بن گیا.
وہ مومن ہوئے، قرآن بن گیا، انہوں نے ہجرت کی، قرآن بن گیا، نصرت کی، قرآن بن گیا، میدان میں آئے، قرآن بن گیا، جنگ لڑی، قرآن بن گیا، زخمی ہوئے، قرآن بن گیا، محبت کی، قرآن بن گیا، عقیدت کی، قرآن بن گیا، بابا سجدے کیے، قرآن بن گیا، توبہ کی، قرآن بن گیا، حمد کی، قرآن بن گیا۔ یہ کسے کہا؟ تائبون کون ہے؟ حامدین کون ہے؟ ساجدین کون ہے؟ راکعون کون ہے؟ حامدین کون ہے؟ رکعان کون ہے؟ سجدون کون ہے؟ مومنون کون ہے؟ قد افلح المومنون کون ہے؟ خاشعون کون ہے؟ صادقین کون ہے؟ صدیقین کون ہے؟ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم کون ہے؟ بتاؤ کون ہے؟ ہم آج اپنے آپ کو مومن کہلوائیں، ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن نے کہا، جو چہرے سامنے موجود تھے جنہیں دیکھ کر کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتنے مقدس ہیں، کتنے محترم ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں، کتنے عظمتوں کے بالا ہیں، کتنی بلندی والے ہیں۔ رب دیکھتا ہے تو کہتا ہے آمنو، اے ایمان والو۔ ارے انہیں قرآن نے کہا ایمان والو، انہیں خدا نے کہا ایمان والو۔ تیرے بڑے کو، تیرے بزرگ کو، تیرے استاذ کو، تیرے امام کو، تیرے پیشوا کو، تیرے پیر کو، تیرے لیڈر کو کوئی آج کہے تو مومن نہیں ہے، تو لڑ پڑتا ہے، میرے امام کو مومن کا کیوں انکار کیا، میرے بڑے کے مومن ہونے کا کیوں انکار کیا؟ میں نے کہا اس کے مومن ہونے کی دلیل تو بتا، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ اس کا کلمہ بتائے گا۔ ارے صحابہ کی عزت پہ کوئی دلیل مانگے گا، ہم اللہ کا قرآن بتائیں گے۔ تیری بڑے کی توہین ہو، تو کہتا ہے برداشت نہیں ہے، یہ مومن ہے، پتہ نہیں ہے یہ نہیں، اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اندر کی حالت کیا ہے؟ وہ تو وہ ہیں جنہیں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور توجہ، میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے ماں سے، باپ سے، استاد سے، پیر سے، مولوی سے، مرشد سے، بڑے سے، کسی اور بڑے سے، اصحاب رسول۔ آپ نے کلمہ کس سے پڑھا ہے؟ جواب دیتے ہیں کسی نے کلمہ کسی سے پڑھا ہوگا، ہم نے کلمہ صاحب کلمہ سے پڑھا ہے۔ کسی نے قرآن قاری قرآن سے پڑھا ہے۔ صحابہ تم بتاؤ تم نے قرآن کس سے پڑھا ہے؟ جواب دیا ہم نے صاحب قرآن سے پڑھا ہے۔ صحابہ یہ بتاؤ انہیں حافظ دنیا کہتی ہے، انہیں محافظ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، انہیں محافظ خود قرآن کہتا ہے۔ یارو عجیب بات ہے، نبی نے بلایا آگے، کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ لیا، نماز کے لیے کھڑا کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، گھر چھوڑنے کا کہا گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑنے کا کہا وطن چھوڑ دیا، سب کچھ دینے کا کہا سب کچھ دے دیا، چندے کا کہا تو مال سارا دے دیا، جان کا کہا تو جان ساری کی ساری دے دی۔ وہ تو مومن بن نہیں سکے۔ میاں بتا تو مومن کہاں سے بنا ہے؟ اور توجہ کرنا، میں اور آپ مومن ہیں، دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا، یہی ہے، دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا، ہم مومن ہو گئے۔ صحابہ کا نصاب ذرا وکھرا ہے، صحابہ کا انداز ذرا اور خوبصورت ہے۔ کسی نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا اور نگاہوں سے نبی کے چہرے کا دیدار کیا۔ یہی وہ نسبت ہے، یہی وہ عظمت ہے، یہی وہ عزت ہے۔ اس چہرے کو دیکھا جس کے بعد کوئی چہرہ اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں، وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سے چہرہ مصطفیٰ کو بنایا تھا۔ انہوں نے اس چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ توجہ، اللہ نے بھی مومن کہا، رسول اللہ نے بھی مومن کہا، زمانوں نے بھی مومن کہا، انہوں نے بھی مومن اپنے آپ کو ثابت کیا۔ اگر وہ مومن نہیں، کوئی اور مومن ہو سکتا ہے؟ اور بات صرف عام صحابی کی نہیں رہی، اب تو بات بہت آگے بڑھ گئی۔ گزشتہ اس سال کے اندر تکفیر بھی اس کی گئی جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھو، خدا کے لیے سوچو، بات جماعتوں کی نہیں ہے، بات افراد کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے۔ تکفیر بھی اس کی جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، تکفیر بھی اس نے کی جس نے بلا شک، بلا تردد، بلا توقف،
بغیر سوچے ادھر نبوت نے اعلان کیا، ادھر اس نے تصدیق کی۔ جس آسمانوں پہ جبرائیل نے صدیق کہا ہے تو زمین پہ رسول نے صدیق اکبر کہا ہے۔ تکفیر ہوئی اس ملک میں، کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا۔ کوئی کہے گا مولوی صاحب کتابیں دکھاتے ہو، کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، بندہ بتا رہا ہوں، جگہ بتا رہا ہوں، فرقہ بتا رہا ہوں، جماعت بتا رہا ہوں، گروہ بتا رہا ہوں، کہو تو اس کی آڈیو ویڈیو کیسٹ بتا رہا ہوں، اس کی مجلس سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا ابو بکر نعوذ باللہ مسلمان نہیں، اور ایک اس حد تک گیا، اس نے کہا کہ بی بی ناراض ہو گئی، اور جب بی بی ناراض ہوئی تو مدینہ میں شور مچ گیا، بی بی ناراض ہے، وہ ظالم بات کیسے بناتا ہے؟ وہ کہتا ہے ابو بکر عمر علی کے پاس گئے اور جا کر کہا ہماری بی بی سے ملاقات کراؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کراتا۔ اس نے گھر جا کر پوچھا، بی بی فاطمہ نے کہا میں ملاقات نہیں کرتی، قصہ تو من گڑت سنو، میں ملاقات نہیں کرتی۔ پھر کچھ دیر بعد کہا چلو بلا لو، لیکن انہیں کہو پردے کے پیچھے کھڑے رہیں اور مجھے نظر نہ آئے، نعوذ باللہ میں ان کی شکلیں دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ آگے کہتا ہے دونوں آگئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا تو بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر وہ قصہ بناتا ہے کہ سلام دینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور بی بی کو پتا ہے کہ جواب دینا واجب ہے، لیکن بی بی نے جواب نہیں دیا۔ آگے خود کہتا ہے کیوں نہیں دیا؟ کہتا ہے جواب مسلمان کو دیا جاتا ہے، کافر کو نہیں۔ بتاؤ، دل رکھتے ہو تو بتاؤ، ضمیر رکھتے ہو تو بتاؤ، ایمان رکھتے ہو تو بتاؤ، دل کی دھڑکنوں میں اگر اسلام کی رمق رکھتے ہو تو بتاؤ یہ کون ہے جنہیں حضور نے کہا زمین پر میرے دو مشیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر ہے۔ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میں بھی اٹھوں گا، میرے دائیں ہاتھ پہ ابو بکر ہوگا، میرے بائیں ہاتھ پہ عمر کا ہاتھ ہوگا، میں ان کے ہاتھ پکڑ کر جنت میں جاؤں گا۔ کون ابو بکر؟ جو زمین پر بولتا ہے، اللہ قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ ارے ابو بکر مشورہ دیتا ہے، قرآن بن جاتا ہے۔ صدیق سوچتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے۔ اتنے مقدس لوگ کہیں نے مسلمان نہیں سمجھا اور سلام نہیں کیا، اور حیرت کی بات ان کے لیے یہ ہے کہ تم جسے کہتے ہو مسلمان نہیں سمجھا۔ جب بی بی کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے کہا ابو بکر جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ ابو بکر نے کہا جنازہ آپ پڑھائیں، آپ کی بیوی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے حضور سے سنا تھا جس جگہ ابو بکر ہو وہاں کسی اور کا مصلی پہ کھڑا ہونا جائز ہی نہیں ہے۔ علی یہ کہہ رہے ہیں اور تم کہتے ہو مومن نہیں ہے۔ یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ صحابہ قرآن لکھنے والے، صحابہ قرآن بننے والے، صحابہ قرآن کی بنیاد، صحابہ قرآن کی وجہ، صحابہ قرآن کے قاری، صحابہ قرآن کی تلاوت، صحابہ قرآن کے حروف، صحابہ قرآن کے جملے، صحابہ قرآن کی آیاتیں، صحابہ قرآن کی صورتیں، صحابہ قرآن میں 1200 جگہ ایسے چمک رہے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں۔ جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں ایسے ہی قرآن میں نبی کے صحابہ چمکتے ہیں۔ کون چمکتے ہیں؟ آخری بات، ہم کہتے ہیں قرآن پہنچ گیا، آپ کہتے ہو قرآن پہنچ گیا۔ قرآن پڑھنے والوں تمہیں سلام، قرآن پڑھانے والوں تمہیں سلام، قرآنی مدرسے میں بچے بھیجنے والوں تمہیں سلام۔ قرآن پہنچ گیا، قرآن آ گیا، کبھی غور کیا، کبھی سوچا یہ آیا کیسے ہے؟ یہ پنکھا چل رہا ہے، پنکھے کی پشت پہ ہاتھ رکھو، اوپر گرم ہے، نیچے ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے۔ یہ اسپیکر چل رہا ہے، مشین پر جا کر ہاتھ رکھو، وہ گرم ہے، یہاں آواز دے رہی ہے۔ اے سی کو جا کر چیک کرو، ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے، پیچھے جا کر ہاتھ رکھو، گرم ہے۔ گاڑی کو کبھی چیک کرو، اندر ٹھنڈی ہے، انجن پر ہاتھ رکھو، گرم ہے۔ مشین موٹر کی مشین پانی اوپر چلا رہی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، موٹر پر ہاتھ رکھو، موٹر گرم ہے۔ بھئی یہ گرمی ہے یا ٹھنڈک کیوں ہے؟ کہ گرمی اس نے محسوس کر لی، گرمی اس نے برداشت کر لی، لوگوں کو ٹھنڈک دے دی، لوگوں کو سکون دے دیا، لوگوں کو راحت دے دیا۔ لوگوں تکلیف صحابہ نے کاٹ لی، مصیبتیں صحابہ نے کاٹ لی، پھر جسم زخمی انہوں نے کروا لیے، وجود انہوں نے کٹوا لیے، بچے انہوں نے یتیم کروا لیے، کافر سے ٹکر انہوں نے لے لی، شہید وہ ہو گئے، زخمی وہ ہو گئے، خاندان ان کے لٹ گئے، قبیلے
زمرے ان کے لٹ گئے، قومیں ان کی چلی گئی، گھر انہوں نے چھوڑ دیا، وطن انہوں نے چھوڑ دیا، علاقے انہوں نے چھوڑ دیے، بستیاں انہوں نے چھوڑ دی، جہاں انہوں نے چھوڑ دیا، گرمی اور تپش کو برداشت انہوں نے کیا۔ بدر میں وہ گئے، احد میں وہ گئے، حنین میں وہ گئے، خیبر میں وہ گئے، تبوک میں وہ گئے، یرموک میں وہ گئے، ان کے نذرانے انہوں نے دیے، قربانیاں انہوں نے دی، سب کچھ کر کے، آسان کر کے، سہل کر کے، کتاب بنا کے، کتاب میں لکھ کے، اوراق میں لکھ کے، قلم سے لکھ کے، کاغذ میں لکھ کے قرآن تیرے گھر پہنچا دیا، میرے گھر پہنچا دیا، نماز پہنچا دی، اذان پہنچا دی، کلمہ پہنچا دیا، دین پہنچا دیا، اسلام پہنچا دیا، عقیدہ پہنچا دیا، شریعت پہنچا دی۔ سنو سنو، رب کی قسم ملاوٹ والی نہیں پہنچائی، ایسی پاکیزہ پہنچائی ہے جیسے مدینے میں تھی آج بھی ویسے ہی ہے، جیسے مکہ میں تھی آج بھی ویسے ہی ہے، جیسے عشاء کی نماز مسجد نبوی میں ہوئی ہے ایسے عشاء کی نماز مسجد فاروق اعظم میں ہوئی ہے، جیسے حافظ مکہ میں بنا ہے ویسے ہی حافظ یہاں بنا ہے، جیسا قاری مدینہ میں پڑھتا ہے ویسے ہی قاری نے یہاں پڑھا ہے، جیسے لہجہ وہاں ہے وہی لہجہ یہاں ہے۔ ارے دریا کراس کر کے، سمندر کراس کر کے، صحرا کراس کر کے، پہاڑ کراس کر کے، گرمی کو سہ کر، بھوک کو سہ کر، افلاس کو سہ کر، تنگ دستی کو سہ کر، ہر چیز کو سہ کر، یہ قوم تھے کس مٹی سے بنے تھے؟ جہاز نہیں چلتے، گاڑیاں نہیں چلتی، بڑے بڑے لنگر نہیں چلتے، گاڑیاں نہیں چلتی، اچھی گاڑیاں موجود نہیں ہیں، سواریاں موجود نہیں ہیں، خچر پر ہیں، گھوڑے پر ہیں، اونٹوں پر ہیں، پیادل ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، روڈ نہیں ہے، آبادیاں نہیں ہیں، دکانیں نہیں ہیں، بازار نہیں ہے، رستے میں ملتا کوئی نہیں ہے، دنیا مسلمان نہیں ہے، کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے؟ قندھار میں یہ پہنچے، کابل میں یہ پہنچے، پشاور میں یہ پہنچے، روڑی میں یہ پہنچے، سکھر میں یہ پہنچے، دیہاتوں میں یہ پہنچے، پہاڑوں میں یہ پہنچے، آبادیوں میں یہ پہنچے، غیر آبادیوں میں پہنچے، کہاں تک یہ نہیں پہنچے؟ دنیا کے کونوں کونوں تک یہ خود بھی پہنچے ہیں، ایمان بھی پہنچا دیا ہے، قرآن بھی پہنچا دیا ہے۔ خوبصورت سا جملہ، یہ سب چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں یہ صدقہ ہے صحابہ کا۔ کس کا؟ پتہ چلا صحابہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کی گلی میں آپ کی ووٹوں سے جیتا ہوا ایم پی اے روڈ بنا دے، آپ چوک پہ لکھتے ہو شکریہ، مہربانی، شاباش، کبھی کبھی وہ خود بھی لکھواتا ہے، کبھی آپ بھی لکھتے ہو، شاباش، روڈ بنا دیا، احسان کر دیا، تم نے ووٹ دیا تھا، گلی بنا دی، چوک بنا دیا، سیوریج ڈال دی، بجلی دے دی، سوئی گیس دے دیا، آپ کہتے ہو شکریہ۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے تو نے یہ بورڈ لگایا ہے، اس کا نام لکھا ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ بدعنوان ہے، یہ بد کردار ہے، یہ زانی ہے، وہ کہتا ہے خبردار ہوگا۔ میرے سامنے مت کہے میرا محسن ہے۔ میں نے کہا تیرا محسن کیسے ہوا؟ کہتے گلی بنائیے۔ تیرا محسن کیسے ہوا؟ پانی دیے، جو گلی بنائے، جو پانی دے وہ محسن ہے۔ اس کی توہین، اس کے کرپٹ ہونے کے باوجود تم برداشت نہیں کرتے، جنہوں نے گلی بازار نہیں، اسلام کا پورا موٹر وے دیا ہے جو مدینہ سے چلتا ہے، شاہ لطیف ٹاؤن تک آتا ہے، کابل قندھار تک پہنچتا ہے، جنہوں نے دین، اسلام، کلمہ، ایمان، پورا قرآن دیا، کیا وہ محسن نہیں ہے؟ اگر تو اپنے روڈ اور چوک بنانے والے کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تو جا کر دنیا کو بتا دے ہم صحابہ کی توہین کرنے والے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے؟ توہین برداشت کرنے والوں کو، توہین کرنے والے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمارا رشتہ دار کرے تب، ہمارا بھائی کرے تب، ہمارا لیڈر کرے تب، کوئی رشتہ دار کرے تب، سنی کرے تب، شیعہ کرے تب، کوئی کرے، صحابہ کی توہین کرنے والا برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ مساجد والوں، مدارس والوں، تبلیغ والوں، جہاد والوں، تحریک والوں، سیاست والوں، ریاست والوں، اداروں والوں، کلمے والوں، ذکر والوں، اسکار والوں، تلاوت والوں، لکھنے والوں، کتاب والوں، قلم والوں، کاغذ والوں، رب کی قسم ان سب کے پیچھے پلٹ کر دیکھو کون ہے تو آپ کو جو طبقہ نظر آئے گا اسی کو کہتے ہیں صحابہ، 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 صحابہ۔ اسی لیے میں نے ملک بھر میں ایک جملہ مشہور کیا، متعارف کیا،
لوگوں نے اسے سمجھا لیا، آج پوری دنیا میں وہ نعرہ گونج رہا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میں نے آج سے شروع کرنے کے 1 مہینے بعد کہا تھا، صحابہ کے دشمنوں وہ دن آئے گا جب تمہاری در و دیوار میں یہ نعرہ گونجے گا۔ آپ میں سے کسی نے اگر نہیں دیکھا تو وہ ضرور وہ ویڈیو منگا لے جب ایک ذاکر یہ نعرہ لگا رہا ہے، واہ صحابہ واہ۔ کیا نعرہ لگا رہا ہے؟ دشمن کے عبادت خانے میں اس کا بڑا یہ نعرہ لگانے پر مجبور ہوا، اللہ نے مجھے موقع دیا، زندگی ملی، میں نے عزم کیا ہوا ہے، میں گلی گلی کوچا کوچا گریا گریا پھر جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ مسلمانوں کے بچے تو کہتے ہی کہتے ہیں، صحابہ کے دشمنوں منکروں کے بچے بھی کہیں گے، ان کے بڑے بھی کہیں گے، جھوم کر کہیں گے، نعرہ لگا کر کہیں گے، واہ صحابہ واہ۔ آپ بھی کہتے تو ہو لیکن کچھ شرماتے ہو۔ شروع میں بندہ ہمیشہ شرماتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کا شرم اترتا ہے، کچھ دیر میں تو سبھی کچھ اتر جاتا ہے۔ شروع میں بندہ شرماتا ہے، اور ویسے بھی بندے کو شرم تو کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ شرم کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، لیکن شرم کی جگہ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ نام صحابہ کا ہے، دل کھول کے کہو واہ صحابہ واہ۔ علماء سے معذرت کے ساتھ، میرے مخاطب آپ نہیں ہیں، میرے آپ مخاطب ہیں، یہ نعرہ صوفیانہ نہیں ہے، یہ نعرہ ذرا کرنٹ سا والا ہے، یہ جذبے والا ہے، یہ مجاہدانہ نعرہ ہے، یہ ہاتھ باندھ کر یوں واہ صحابہ واہ والا نہیں ہے، یہ ذرا گردن اٹھا کر، آنکھیں کھول کر، جسم کی رگوں میں خون کو بھر کر، دل کو اصحاب رسول کی محبت سے مزین کر کے، لبریز کر کے، پاکیزہ کر کے، لبالب کر کے، اصحاب رسول کی عزت محبت عشق اپنے دل میں نوا کر، جرت سے، بہادری سے، ہمت سے، دلیری سے، غیرت سے ہاتھوں کو یوں کھڑا کریں، اور یوں کھڑا کر کے انگلیاں کھولیں، اور انگلیاں کھولنے کے بعد پھر انگلیاں یوں بند کرتے جائیں، بند کرتے کرتے اسے مکہ بنائیں، اور مکہ بنا کر غیرت سے کہیں واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ علماء کرام کچھ لوگ کہتے تھے، مولانا عبدالرزاق صاحب تشریف فرمائیں، پرانے بزرگوں میں سے ہمیں، یار ایسا نعرہ لگاتے ہو ہم پھنس جاتے ہیں، یار ایسا نعرہ لگاتے ہو پرچہ ہو جاتا ہے، یار کیا کرتے ہو تم نے کیا کیا؟ اب پہلے کہتے کیا کرتے ہو، ابھی کبھی کبھی کہتے ہیں کیوں نہیں لگاتے، یہ مستقل، لیکن یوں کیا کرتے ہو؟ ہم نے آسان کر دیا، نہ خرچہ ہو نہ پرچہ ہو، بس صرف چرچہ ہی چرچہ ہو۔ وہ کیا نعرہ ہے؟ اس کی مثال یوں ہے، اس کی مثال حضرت صاحب یوں ہے، کسی کو تھپڑ مارو کہو رونا نہیں، ایک ڈنڈا مارو کہو، پھر کھینچ کے مارو کہو۔ آپ جانتے ہیں قرہ حضرات جب بچے کو مارو کہو رو نہیں تو غصہ تو اس کو بہت آتا ہے، اور آپ کون سے، آپ بھی تو پڑھ کے ہی آئے ہو نا، جب لگتا تھا ڈنڈا اور استاد کہتا جاڑ اما تو کتنی پریشانی ہوتی تھی۔ یہ نعرہ بھی وہی ہے، لگاؤ، ان کو بولو کرو، کیا کریں گے بھائی؟ جا کر تھانے میں رپورٹ کروائیں گے نا کہ ہمارے خلاف نعرہ لکھا ہوا ہے، تو ایس ایچ او انسان کا بچہ پوچھے گا نا کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا کہے گا؟ بھائی وہ پوچھے گا کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ظالموں تمہارے خلاف تھوڑی ہے، یہ تو میں بھی کہتا ہوں واہ صحابہ واہ۔ اور میں بچوں سے کہتا ہوں، بچوں آپ گھر جاؤ گے، روزانہ گھر سے نکلو، آپ وہ تو ہو نہیں جن کے بچے دو ہی اچھے، یہ قوم تو ہے دو بچوں والوں کو دیکھتی ہی بہت کم ہے، یہ تو ہے، یہاں تو 5 6 10 12 کے بغیر لوگ گزارے کم کرتے ہیں، مولانا عیب اللہ صاحب اس کے بھی کافی ہیں۔ تو بچوں کو نکالو، ایک گھر سے بچے نکلے، دوسرے سے 4 سے 5 10 گھروں کے بچے نکلے، جلوس بنا دیا، نعرہ کیا لگائیں گے؟
موٹر سائیکل آپ کی ہے، اس کے آگے لکھواؤ، کیا لکھواؤ گے؟ آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی پہ کیا لکھواؤ گے؟ صحابہ کے دشمنوں، جس رستے سے گزرو گے اگر تمہاری آنکھیں کھلی ہوگی تمہیں پڑھنا پڑے گا واہ صحابہ واہ، اور صحابہ کے دشمنوں جدھر سے گزرو گے اگر کان رکھتے ہو تمہیں سننا پڑے گا، نہ تمہیں دیکھے بغیر گزارا، نہ تمہیں سنے بغیر گزارا، نہ تمہیں گھر میں چین، نہ تمہیں باہر میں چین، آخر تمہارے محلے میں ہاتھ جوڑ کر کہیں گے میرا مکان بھی لے لو، آپ کون سا سستا لے لو گے؟ آپ کون سا مہنگا لے لو گے؟ کیونکہ اب تو اس کی مجبوری ہے۔ آپ اس سے کہو گے جاتا کیوں ہے، رہتا کیوں نہیں ہے، تجھے پریشانی کیوں ہے؟ وہ کہے گا جنہیں مانتا نہیں ہوں، تسلیم نہیں کرتا ہوں، میرے مذہب میں ان کے لیے تبرہ ہے، میں جب گلی میں نکلتا ہوں مجھے پڑھنا پڑتا ہے۔ ہم نے اسی حوالے سے ایک تفسیر آیات عظمت صحابہ کے، صحابہ قرآن میں، صحابہ کس میں؟ صحابہ کس میں؟ صحابہ کس میں؟ ایک تفسیر آیات عظمت صحابہ کے عنوان سے وہ چھپوائی، اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے کورس کا اہتمام کیا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز صبح 8 بجے جامعہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ مدرسہ عثمان بن عفان میں ایک طلباء کی بڑی تعداد علماء کی تشریف لائی ہوئی ہے، 8 بجے اس کا آغاز ہوگا۔ 8 دن تک مسلسل قرآن پاک میں آنے والی آیات جو صحابہ کرام کے متعلق ہیں یہ پڑھائی جائے گی۔ ہم متع بتائیں گے، ہم تقیہ بتائیں گے، ہم خلافت بتائیں گے، ہم بدا بتائیں گے، ہم امامت بتائیں گے، ہم عقائد بتائیں گے، ہم صحابہ بتائیں گے، صحابہ کا کردار بتائیں گے، گفتار بتائیں گے، اخلاق بتائیں گے، اعمال بتائیں گے، ان کی زندگی بتائیں گے، اصول بتائیں گے، بچپنا بتائیں گے، لڑکپنا بتائیں گے، کسی تاریخ سے نہیں بتائیں گے بلکہ اللہ کے قرآن سے بتائیں گے۔ یہ تاریخ ساز کام اللہ نے ہم سے لیا۔ دوسری چیز حکایت صحابہ کے نام سے حضرت زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جو فضائل اعمال کے شروع میں جو پڑھی کم جاتی ہے لکھی ہوئی شروع میں ہے، اس کو ہم نے علیحدہ کر کے اس کے ساتھ ایک مقدمہ لگایا۔ اس مقدمے میں صحابی کا معنی، صحابی کی تعریف، صحابہ قرآن میں، صحابہ حدیث میں، صحابہ اکابر کی نظر میں، عشرہ مبشرہ، ازواج رسول، بنات رسول، اولاد رسول، صحابہ کرام کی رشتہ داریاں، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہند کا تذکرہ اس کتاب میں کیا۔ ہماری کوشش ہے اور ہم اس پر سلسلہ کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں ہم اس کی تعلیم کروائیں گے، ہر گھر میں وہ کتاب پڑھی جائے گی، ہر مکتب میں پڑھی جائے گی، ہر اسکول میں پڑھائی جائے گی، وہ کتاب ہر دکان پہ اس کی تعلیم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم زندہ رہے ہم صحابہ کرام لوگوں کو ایسے یاد کرا دیں گے جیسے لوگوں کو قرآن یاد ہے، اور جب لوگ صحابہ کو یاد کریں گے پھر میں دیکھتا ہوں کوئی گستاخی کیسے کرتا ہے، اور بدتمیز بدتہذیبی کیسے کرتا ہے، اور کافر انکار کیسے کرتا ہے، ابو بکر کی تکفیر کیسے کرتا ہے، اسے میں نہیں پوچھوں گا، اس کا پڑوسی اس سے خود پوچھ لے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کتاب بار سٹال لگا ہوا ہے، اس پر بھی موجود ہے۔ اپنے گھروں میں اس کی تعلیم کو شروع کریں۔ اگر اپنی نسلوں کو، اگر اپنی اولاد کو، اور اگر اپنی خاندان کو بچانا ہے تو صحابہ سمجھانے پڑیں گے۔ میرا یہ نقطہ اور آخری جملہ غور سے سن لو، اگر صحابہ سے کوئی آدمی ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر ہو وہ اپنا ایمان بچا نہیں سکتا، یا وہ ملحد ہو جائے گا، یا سیکولر ہو جائے گا، یا زندیق ہو جائے گا، یا کافر ہو جائے گا، یا مشرک ہو جائے گا، وہ رستے پر نہیں رہ سکے گا۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے تو جنہوں نے ہمارے مستقبل کو محفوظ بنایا ان صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر اپنے بچوں کو ان کا دفاع کرواؤ، ان کی باتیں بتاؤ، ان کا کردار سمجھاؤ اور انہیں پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ ان بچوں کو، ان کے والدین کو، مولانا شعیب صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے جذبات کو قبول فرمائے، اس محنت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔